السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی چیئرمین باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس اور لیکچر چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 15واں سیشن ہے، 15واں درس ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پڑھی تھی۔ اسی تفسیر کے ضمن میں کچھ اعتراضات اور آبجیکشنز موجود ہیں، ان سب کا جواب دے رہے ہیں۔ اسے سماعت کریں آج کے سیشن میں، اس کے بعد پھر ہم اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ اعتراض یعنی آبجیکشن۔ آریہ سماج اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ دعا بے موقع ہے، کیونکہ انسان جو اسلام لا چکا ہے اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تو ہدایت تو اسے مل گئی، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو، بس یہ ہدایت مانگنا بالکل بیکار ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، اس کا جواب اس آیت کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہے، جو ہم نے اوپر ذکر کی، کہ مراد یہاں پر ہدایت پر قائم رکھنا ہے یا اس پہ ترقی دینا ہے، قلب کو درست رکھنا یا مصیبتوں میں ثابت رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا انسان ہو اس کے لیے ویسی ہی ہدایت ہے۔ کافر کے لیے ہدایت یہ کہ وہ ایمان لے آئے، مومن کے لیے ہدایت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، مزید ترقی کرے، متقی کی ہدایت یہ ہے کہ اس پر قائم رہے، یعنی اس پر ثابت قدم رہے۔ جس قسم کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس قسم کی ہدایت مراد ہوگی۔ خیال رہے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں، یعنی اس پر چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ یقیناً ان رسولوں میں سے ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ تو رب تعالیٰ بھی سیدھا راستہ ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے۔ جیسے لاہور سیدھی سڑک ہے، دلی کی جو ہے دہلی سڑک ایک سیدھی سڑک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ دوسرا اعتراض، ہم بھی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، انبیاء اولیاء بھی یہی دعا کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راستہ سب کا ایک ہے، مگر منزل مقصود سب کی جدا گانہ ہے۔ ہمارے راستے کی انتہا آگ سے نجات ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی انتہا جنت کا گلزار، محبوبوں کے راستے کی انتہا دیدار و وصال یار۔ جیسے برات میں براتی دولہا اور اس کے ماں باپ سب ہی جاتے ہیں، ایک ہی راستہ سب طے کرتے ہیں، مگر براتیوں کی انتہا کھانا یا شرکت ہے۔ اہل قرابت کی انتہا جوڑے گھوڑے، مگر دولہا کی انتہا دلہن کا حصول ہے۔ راستہ ایک ہے مگر منزل مقصود جدا گانہ ہے۔ اس آیت سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی گزشتہ آیات سے چند طرح سے ہے، گزشتہ آیت سے چند طرح سے ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی، جس میں بہت گنجائش تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو ان کا
ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کہ پروردگار عالم ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرا تعلق اس طرح سے ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور تفریط کا راستہ ضالین یعنی گمراہوں کا راستہ۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ صراط مستقیم یعنی تیرے خاص بندوں کا راستہ۔ تفسیر عالمانہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک کا راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں ضرور بے ضرور تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت انعام سے مشتق ہے، یعنی یہ انعمت انعام سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہے نعمت، نعمت دنیا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم یعنی نرم کپڑا، اور نرم کھال کو جلد ناعم بولتے ہیں، جلد ناعم یعنی نرم کھال، نرم جلد۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو راحت حاصل ہو۔ اس لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے پہنچی جیسے دنیاوی مال وغیرہ، تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور جنت وغیرہ۔ یہ بات تفسیر کبیر کے حوالے سے ہے۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جیسے کہ مطیع بندہ، دوسرے نے جیسے کہ مطیع اور فرما بردار بندہ جنت حاصل کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور دوسرے شخص نے بغیر عمل کے کسی کی طفیل، کسی کے صدقے میں، کسی کی وجہ سے جنت حاصل کر لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے ہیں کہ یہ اگرچہ انہوں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے، وہ نابالغی کی حالت ہی میں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، خود بھی جنت میں جائیں گے۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی جیسے حور و غلمان اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائیں گی۔ پہلی قسم کی نعمت 2 طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ تو دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ بھی نعمت ہیں، دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے انعام ہیں، ہمارے اعضاء اور اس کی طاقتیں، آنکھ کی طاقت ہے، ہمارے ہاتھ ہیں اس میں پکڑنے کی طاقت ہے، ہمارے پیر ہیں اس میں چلنے کی طاقت ہے، ہمارے کان ہیں اس میں سننے کی طاقت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دینی نعمت یہ ہے کہ ہمیں ایمان ملا، ہمیں ہدایت ملی وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، تو یہ سب دینی نعمتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا
اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن پر انعام ہوا یہ 4 لوگ ہیں۔ وہ حضرات 4 گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین، فاسقین بھی آ جاتے کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں، ذلیل ہیں، کمتر ہیں کہ وہ فانی ہیں، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور یہ باقی ہیں۔ اخروی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، ایمان کی نعمتیں یہ باقی رہنے والی ہے، لہٰذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی ہے اور وہ ہے دینی نعمت، یعنی ایمان اور ہدایت۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے راستے اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں۔ اسلام میں صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات بطریق کامل موجود تھی، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے خود ہی نوازا ہے کہ ارشاد فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، تم گھبراؤ نہیں۔ یہ جو ہے جب غار میں موجود تھے مدینہ ہجرت کرتے وقت، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ دونوں نیز بہت سی آیتیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جن کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یا صدیق کے معنی یہ ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دیکھ کر کے، لیکن صدیق اپنے قلبی نور سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہیں، بری چیزوں کو پھینکتی ہیں، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی حضرت ابوبکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ قبیح چیزوں میں ملوث رہے، اور حضور علیہ السلام کو بغیر معجزات طلب کیے مان لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کبھی معجزہ طلب نہیں کیا، معجزہ طلب کیے بنا حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو نبی مان لیا، ان پر ایمان لائے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صالح نفسی کی دلالت تھی کہ انہوں نے اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی، یعنی جب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں کل شب جو ہے عرش یعنی معراج پر گیا تھا، جو ہے کل میں بیت المقدس گیا تھا، بیت المقدس سے پھر میں جو ہے آسمانی اول دوم سوم چہارم
اور پنجم ششم ہفتم تک گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے عرش معلیٰ اور پھر پروردگار عالم کا جو ہے دیدار کیا، یہ سب کر کے کل میں واپس آیا ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو سن کر کے سب نے تو انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جو ہے بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے تصدیق کی تھی۔ یہ جو ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے صداقت تھی اور آپ نے تصدیق کی تھی۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جن پر ابو بکر صدیق اور تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کے اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تبع تابعین سے لے کر کے اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، عامۃ المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے، لہٰذا ان سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اس کی پوری تشریح دیکھنا ہو تو ہماری کتاب جا الحق کا مطالعہ کرو۔ یہاں اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں۔ جس حدیث کے اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کے اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے، تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کیونکہ ان کی کوئی اسناد، کوئی سند، کوئی سلسلہ مقلد سے خالی نہیں۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلہ میں اپنے جاہل باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیت مومنین کی تقلید کی خوبی بیان کر رہی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانیں وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے۔ لہٰذا محفل میلاد شریف، فاتحہ، عرس، بزرگان دین اور وہ تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء، زاہدین، صالحین، مشائخ، صوفیہ اچھا جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ سب کے سب جائز اور مستحب ہیں۔ ان کو جائز اور مستحب جاننا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے۔ ایک دیوبندی شخص کی بکواس کی وجہ سے تمام جہان کے علماء اور صالحین کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ ان کو بے دین کہنا آسان ہے، جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے، جو دین ولایت سے خالی ہو وہ جھوٹا ہے، جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، جو سوکھ گئی اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا وہ جلانے کے لائق ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے۔ اصحاب کہف، آصف ابن برخیہ، حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء ہیں۔
جب سے وہ دین ختم ہوا ولایت ان سے جاتی رہی، پھر ان میں کبھی کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ غرضے کہ اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں۔ اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل سنت و جماعت میں ہیں، کسی وہابی، شیعہ، مرزائی فرقہ میں اولیاء نہیں۔ ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی، عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا۔ ایمان، تقوی اور عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان لوگوں میں۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا، کیونکہ مشکات شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھینٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے۔ جن پر وہ نور پہنچا ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو اس سے محروم رہے وہ گمراہ رہیں گے۔ کاملین حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں، اور عامۃ المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ لیکن جو ان سے الگ رہا وہ تاریکی میں رہا۔ لہٰذا النعمت سے مراد اولیاء اور سالکین راہ ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کفار انعمت علیہم میں داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی ہے۔ نعمت دینی، نعمت ایمانی ان کو نہیں دی گئی۔ یہ دنیاوی نعمتیں، مال و اولاد وغیرہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور کفار کے واسطے زحمت، کیونکہ اس سے مسلمان کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے کہ مسلمان ان دنیاوی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی کرتا ہے۔ لیکن کفار کی سرکشی بڑھتی ہے اس سے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ان کی کہ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم ان کو مزید ڈھیل دیں گے ان کو، تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا اور دشمن کو زہر آلود حلوہ کھلوایا، دونوں کو حلوہ ہی دیا۔ دوست کے واسطے وہ رحمت ہے اور دشمن کے واسطے وہ زحمت ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک ہی حلوے میں تندرست اور بیمار نے کھانا کھایا، یعنی ایک ہی حلوے کو تندرست نے کھایا اور بیمار نے بھی کھایا، لیکن اس سے بیمار کی بیماری بڑھ گئی اور تندرست کو طاقت میں پہنچی۔ اس طرح ایک ہی نعمت مسلمان اور کافر کو ملتی ہے، لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ زہر ہے۔ صوفیاء کرام اس آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقت کو پیر کی ضرورت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پیر را بے گزین کہ بے پیر این سفر، پیر را بے گزین کہ بے پیر این سفر، ہست بس پر آفت و خوف خطر، چون گرفتی پیر بین تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو، یعنی پیر کے دامن کو پکڑ لو، کیونکہ بغیر پیر کے اس سفر کو طے کرنا بہت دشوار ہے، اور خوف اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے یہ راستہ بغیر پیر کے۔ اور جب کسی پیر کے دامن کو آپ نے پکڑ لیا تو مکمل طور پر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ جس طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے حکم پر خود کو سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ انشاءاللہ پیر کی ضرورت ہم بیت کی آیتوں میں بیان کریں گے مسئلہ۔ اس آیت سے انشاءاللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع، یعنی کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے۔ جو شخص کی امت کے اجماع سے علیحدہ ہو اور وہ اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو اپنے گلہ سے الگ ہو جائے، جو اپنی جماعت سے، اپنے گروہ سے الگ ہو جائے۔ جس طرح سے بھیڑیا
اس بکری کو کھا جاتا ہے، اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں، اس سے الگ نہ ہو۔ اعتراض: صراط مستقیم ایک راستہ ہے، انبیاء، اولیاء، علماء الگ الگ راستے رکھتے ہیں، تو ایک راستہ ان سب کا راستہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر نبی کی شریعت علیحدہ تھی، ہر ولی کے سلسلہ طریقت جدا جدا گانا ہے، الگ الگ ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ۔ علماء کے مذاہب علیحدہ علیحدہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ۔ غرض کہ ایسا کوئی راستہ نہیں مل سکتا جو ان کا راستہ ہو، جو ان سب کا راستہ ایک ہی ہو، سب کا راستہ الگ الگ ہے، تو پھر صراط مستقیم کہاں رہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر عزیزی میں نہایت نفیس مثال سے اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک قافلہ ایک راستے کو طے کر رہا ہے، لیکن اس قافلے کے آدمی مختلف کام کر رہے ہیں، کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار، کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی کرایہ دار، کوئی محافظ، چوکیدار۔ ان میں سے ہر شخص ایک ہی راستہ طے کر رہا ہے، ایک ہی جگہ جا رہا ہے، لیکن اپنے درجے کے لائق علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ سب ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یا یونانی طبیبوں کا ایک طریقہ علاج ہے کہ ڈاکٹروں کا دوسرا طریقہ علاج۔ ان یونانی طبیبوں میں سے ہر ایک طبیب کا طریقہ علاج جدا گانا ہے، کوئی مفرد دواؤں سے علاج کرتا ہے، مفرد جو ہے طب میں، حکمت میں ان دواؤں کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پر جو ہے سیب ایک چیز ہے، وہ الگ ہے، اس کو ایک مفرد کہیں گے۔ بادام ایک مفرد چیز ہے، الگ ہے وہ۔ لیکن اگر بادام، سیب اور کاجو اور ان سب چیزوں کو ملا کر کے ایک معجون بنایا جائے تو وہ مفرد نہ رہا بلکہ مرکب ہو گیا۔ تو مفرد سے سمجھیے گا اس کو۔ مفرد دواؤں سے علاج کرتا ہے، کوئی معجون وغیرہ سے علاج کرتا ہے، یعنی کوئی مفرد سے نہیں بلکہ معجون سے علاج کرتا ہے، کئی دواؤں کو ملا کر کے وجہ کرتا ہے۔ کوئی عرقیات اور شربتوں سے علاج کرتا ہے، یعنی سیرپ وغیرہ سے۔ لیکن سارے یونانی حکیم ایک ہی قسم کے معالج مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام، علماء اعظام، صوفیاء صافہ اگرچہ اعمال میں کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اصل مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ یہ عملوں کا اختلاف زمانے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ زمانہ موسوی میں دین موسوی ہی ان لوگوں کے مزاج اور زمانے کے موافق تھا، اور زمانہ عیسوی میں دین عیسوی ہی موافق ہوا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام اللاتی یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ اصل توحید میں سب کا اتفاق ہے، اعمال میں اختلاف۔ اصل توحید میں سب کا اتفاق ہے، ایمان میں سب کا اتفاق ہے، البتہ صرف اختلاف ہے تو صرف اعمال میں ہے۔ غیر مقلدوں کا اعتراض: صحابہ کرام کے مقبول بندے تھے، صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے کسی کی تقلید نہ کی، اور نہ ان کے زمانے میں یہ چار مذہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ موجود تھے، لہٰذا تقلید نہ ہی کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں، لہٰذا امتی نہ بننا سنت انبیاء ہے۔ وہابیوں کو چاہیے کہ کسی کے امتی بھی نہ بنے۔ جواب اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اصلی تقلید موجود تھی، غیر فقیہ صحابہ اور فقیہ صحابہ۔ تو جو غیر فقیہ صحابہ ہوتے تھے وہ فقیہ صحابہ کرام کی اطاعت کرتے تھے، اور صحابہ کرام قرآن و حدیث سے قیاس فرما کر مسائل نکالتے تھے۔ رہا یہ کہ اس زمانے میں چند مذہب نہ بنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے صحبت نبی سے منور تھے، محبت الہی سے نبی سے منور تھے، ان میں اختلاف بہت کم تھے، گمراہ کرنے والے فرقے موجود نہ تھے، لہٰذا ان کو قانونوں کی تربیت کی ضرورت نہ پڑی۔ بعد میں جھگڑے پڑنا شروع ہوئے، مسلمانوں میں کمزوریاں آنے لگیں، لیکن ضرورت تھی کہ ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ان کے زمانے میں نہ قرآن پاک پر زیر و زبر لگائے گئے، نہ رکوع بنائے گئے، نہ اس کے 30 سپارے کیے گئے، نہ حدیث کا فن بنا، نہ اسماء اور رجال کی ترتیب دی گئی، نہ حدیثوں کی اسناد پر جرح ہوئی، نہ حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
جس قدر ضرورت بڑھتی گئی کام بھی بڑھتے گئے، تو اب جو بے وقوف کہے کہ علم حدیث پڑھنا، حدیثوں پر جرح کرنا صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ محض احمق ہے۔ جس طرح کہ علم حدیث کا جمع کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، ایسا ہی فقہ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ نیز اگر فقہ کا انکار کر دیا جائے تو جو مسائل کے حدیث و قرآن میں صراحتاً نہیں ملتے، ان میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ مثلاً ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ریڈیو یا مونوگراف کے ذریعے سے اگر سجدہ کی آیت سنی جائے تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر جمعہ کی پہلی رکعت میں جماعت ہو اور دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جماعت نہ رہے تو جمعہ پڑھے کہ ظہر؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی صدہ مسائل ایسے ہیں جن کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ اگر فقہ کا انکار کیا جائے، اجتہاد کا انکار کیا جائے تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ ان کی پوری بحث انشاءاللہ تعالی اس آیت کے تحت کی جائے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس کے تحت انشاءاللہ تعالی پوری بحث کی جائے گی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس تفسیر کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اب تک اس کو صبر کے ساتھ سنا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے استقامت کو اور اس زمانے میں علم کی اس طلب کو قبول فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ ہمارے دلوں میں نور اور روحانیت اور مشائخ کی روحانیت کے ذرات عطا فرمائے، قطرات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔